تانیہ سے تو زاویار کہہ دیتا ہے کہ نہ مجھے اب در نایاب میں کوئی دلچسپی ہے، نہ میں اس کا نام سننا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جس انداز میں وہ یہ سب تانیہ سے کہتا ہے، تانیہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بھی زاویار کے دل میں در نایاب کے لیے محبت اور درد موجود ہے، کیونکہ اگر زاویار کو در نایاب سے محبت نہ ہوتی تو بھلا اسے اس بات کی تکلیف ہی کیوں ہوتی کہ در نایاب نے زاویار کو دھوکہ دیا ہے اور اسی کے چھوٹے بھائی کے ساتھ چکر چلایا ہے۔ تانیہ کو تو اس بات پہ بھی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آخر اس در نایاب میں ایسا کیا ہے کہ زاویار کے دل سے اس کی محبت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ شاید نگی آنٹی کے ساتھ پلاننگز کر کے میں زاویار کے ساتھ شادی کرنے میں تو کامیاب ہو سکتی ہوں، لیکن زاویار کے دل تک رسائی ناممکن ہے، وہاں ہمیشہ در نایاب ہی رہے گی۔ اور اگر کل کو زاویار کے سامنے ساری حقیقت آ جاتی ہے تو اسے تو تانیہ سے شدید نفرت ہونے لگے گی۔ دوسری طرف تانیہ اگرچہ زاویار سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کی خواہش مند ہے، لیکن اس کے بچے کو اپنانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے اور نہ ہی اسے مزید اس گھر میں یا زاویار کی زندگی میں اب برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ در نایاب کا بچہ خام خواہ زاویار سے شادی کے بعد تانیہ کی رسپانسبلٹی بن جائے گا۔ تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے اب پلاننگ کرنی پڑے گی کہ نہ صرف در نایاب سے زاویار کی جان چھوٹ جائے بلکہ اس کے ساتھ ہی اس بچے سے بھی ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف در نایاب کا تو ایک ایک پل اپنے بیٹے کے بغیر گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے بھائی سے جب بھی پوچھتی ہے کہ آخر ہمارا کیس کب تک چلے گا تو اس کا بھائی اسے یہ کہہ کے ٹالتا رہتا ہے کہ بس آج کل میں ہمارا وکیل ان کے گھر میں نوٹس بھیجنے والا ہے۔ اب تو در نایاب کو بھی یقین ہو چلا ہے کہ اس کا بھائی محض اسے ٹال ہی رہا ہے، اتنے عرصے سے وکیل نے نوٹس ہی نہیں بھیجا تو کیس آگے بھلا کیا چلے گا۔ در نایاب عاجز آ کے اپنے بھائی سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر وکیل ہمارے کیس کو اتنا پرولونگ کیوں کر رہا ہے، تو بالآخر در نایاب کے بھائی کو بھی اسے سچائی بتانی پڑتی ہے کہ دراصل ہمارا کیس لینے کے لیے کوئی وکیل تیار ہی نہیں۔ جب بھی کسی وکیل کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والی پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی روزی روٹی پر لات نہیں مارنی، ملک کی اتنی نامی گرامی شخصیت کے خلاف کیس کریں گے تو وہ لوگ تو ہمارا وکالت کا لائسنس ہی منسوخ کروا دیں گے۔ دوسری طرف تانیہ کو تو پتہ ہے کہ در نایاب حیدر کی کسٹڈی کے لیے کیس کرنا چاہتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے ہی کسی طرح سے حیدر کو در نایاب کے پاس پہنچا دینا چاہیے، یا تو کوئی ایسا وکیل ہائر کر لینا چاہیے اچھے خاصے پیسے دے کے جو در نایاب کے لیے کیس کرے اور کیس جیت بھی جائے، تاکہ بچے کی کسٹڈی در نایاب کو مل جائے اور میری حیدر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اب تانیہ اپنے خاص بندے سے کہہ کے معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ در نایاب کے بھائی نے کس وکیل سے رابطہ کیا ہے کیس کے لیے، پھر اس سے رابطہ کر کے اسے اچھی خاصی رقم کی آفر کرے گی کہ آپ یہ کیس ضرور کریں اور ہر صورت اس کیس کو جیتنا ہے، بدلے میں منہ مانگی رقم آپ کو دے دی جائے گی۔ اب وکیل جب نعیم کو کال کر کے بتائے گا کہ میں نے آپ کی طرف سے زاویار صاحب کو نوٹس بھیج دیا ہے تو نعیم بھی کافی حیران ہو جائے گا کہ یہ سب اچانک کیسے ہوا۔ پھر جب یہ خوشخبری در نایاب کو بتائے گا تو در نایاب تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی کہ بالآخر اس کی دعائیں سنی گئیں۔ اب دوسری طرف تانیہ بھی چونکہ در نایاب کے وکیل سے رابطے میں ہے تو وہ اسے کہے گی کہ آپ مجھے کچھ ایسے حربے بتائیں جس کے لیے در نایاب کا کیس سٹرونگ ہو جائے اور بچہ اس کی کسٹڈی میں چلا جائے۔ اور ادھر حیدر کی بھی طبیعت اچانک خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تانیہ کا ہی ہاتھ ہو۔ بہرحال تانیہ زاویار کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ حیدر ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی محبت کی، اس کی گود کی بہت ضرورت ہے اور ہم نے اسے در نایاب سے دور کر کے بہت برا کیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فی الحال حیدر کو در نایاب کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کر سکے۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حیدر یہاں رہے یا وہاں رہے گا، تو یہ ہمیشہ زاویار کا ہی بیٹا جب ذرا بڑا اور سمجھدار ہو جائے گا تو ہم اسے در نایاب سے واپس لے لیں گے۔ دوسری طرف زاویار جو جنید سے بھی اس لیے نفرت کرتا ہے کہ جنید نے اس کا ہنستا بستا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اسے جنید کی تمام پرانی باتیں یاد آتی ہیں جب وہ زاویار سے کہتا تھا کہ مجھ سے تو گھر والے محبت ہی نہیں کرتے،
شاید میں کبھی مرنے والا بھی ہو جاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے اتنی امپورٹنس دیں گے جتنی آپ کی ذرا سی تکلیف پہ آپ کو امپورٹنس ملتی ہے۔ اور پھر جب زاویار، در نایاب، جنید اور تانیہ سب ساتھ رہتے تھے تب بھی تو جنید ہر وقت زاویار کی قسمت پہ رشک کرتا تھا کہ بھائی آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو در نایاب بھابھی جیسی بیوی ملی ہے۔ اگر مجھے در نایاب جیسی جیون ساتھی مل جاتی تو میں اپنی زندگی کی پرانی تمام تلخیوں کو بڑے آرام سے بھلا دیتا۔ میری بدقسمتی دیکھیں کہ مجھے تانیہ جیسی عورت ملی ہے جس کے ساتھ نہ میری مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے اور نہ ہی مجھے شوہر کی حیثیت سے وہ عزت دیتی ہے جو در نایاب بھابھی آپ کو دیتی ہیں۔ زاویار کو جب یہ سب باتیں یاد آتی ہیں تو اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ جنید نے مجھ سے حسد کر کے جان بوجھ کے میری بیوی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ دوسری طرف تانیہ جب دیکھتی ہے کہ زاویار ہر وقت چپ چپ کھویا کھویا رہتا ہے تو اس کے پاس جا کے اس سے دوستی کرنے کی، دکھ سکھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زاویار جو تانیہ سے سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتا بلکہ جب بھی تانیہ اس کے پاس جا کے بیٹھتی ہے وہ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چل دیتا ہے، تو تانیہ کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر زاویار کے دل سے در نایاب نہ گئی اور زاویار نے اسے طلاق بھی نہ دی تو وہ دوبارہ بھی اس گھر میں واپس آ سکتی ہے۔ جب اپنے ڈر کا اظہار وہ نگار بیگم سے کرتی ہے تو نگار بیگم کہتی ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں، زاویار تو در نایاب کی شکل سے، اس کے نام تک سے نفرت کرتا ہے۔ تب تانیہ نگار سے کہتی ہے کہ جب میں نے زاویار سے کہا کہ آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے تو زاویار نے صاف کہہ دیا کہ میں در نایاب کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اور نگی آنٹی آج تو زاویار کو در نایاب سے نفرت ہے، لیکن کل کلاں کو ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے در نایاب کی محبت اس نفرت پہ حاوی ہو جائے۔ آخر ان دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے تو ہو سکتا ہے زاویار کو کوئی پرانی ایسی بات یاد آ جائے کہ وہ در نایاب کو گھر واپس لانے پہ مجبور ہو جائے یا حیدر کی وجہ سے ہی گھر واپس لے آئے۔ تو پھر بھلا ہم لوگ کیا کریں گے؟ جب تک زاویار کے نکاح میں ہے در نایاب تب تک تو اس کے اس گھر میں آنے کے چانسز بہرحال موجود ہیں۔ اب دوسری طرف جمیلہ بھی اس تانیہ کی تمام کارستانیاں دیکھ رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے۔ اب اسے بھی افسوس ہونے لگا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے بلا وجہ اس معصوم لڑکی کا گھر اجڑ چکا ہے جس کا ویسے بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک بیٹے اور شوہر کے سوا۔ تو ہو سکتا ہے اب جمیلہ ماسی ہی زاویار کو جا کے تانیہ اور نگار بیگم کی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ ڈے ون سے ہی یہ لوگ در نایاب کو اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے اور جو کچھ اس کے اوپر الزامات لگے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ میں بھی ان کی باتوں میں آ کے بہک گئی تھی، پیسے کی لالچ نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا ہے۔ اور ساتھ ہی جمیلہ ماسی وہ سیٹ بھی لا کے زاویار کے سامنے رکھ دے جو تانیہ نے در نایاب کی کبرڈ سے اٹھا کے جمیلہ ماسی کو بیچنے کے لیے دیا تھا کہ جاؤ عیش کرو، تاکہ در نایاب پہ الزام لگ سکے کہ وہ گھر سے بھاگی ہے، اسی لیے تو پیسے اور سیٹ اپنے ساتھ لے کے گئی ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ظاہر ہے کہ جنید بھی جب وہ ویڈیو دکھائے گا جو اس نے تانیہ اور اس کی ماں کی بنائی تھی تو ساری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے اس تانیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔